اور جب ایک چھوٹے سے ووٹ کی پرچی کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بڑے بڑے سیاستدان اور وڈیروں کو میں نے دیکھا ہے کس طرح گھروں میں اور ڈیرے پر لوگوں کے سامنے قرآن لے کر جاتے ہیں. قرآن یاد آ جاتا ہے اس وقت. تو میرے دوستو، اگر ووٹ کے لیے قرآن لے جانا اور اس پر ووٹ حاصل کرنا حق بنتا ہے تو پھر تمہارا نہیں بنتا، پھر ان علماء کا اور جمعیت علماء کا بنتا ہے. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے نہیں آتی، ان کو بھی ان دنوں میں قرآن یاد آ جاتا ہے. سائیں قرآن مجید ساری زندگی سر پر پگڑی نہیں رکھی. جب الیکشن آتا ہے تو پبلک کے سامنے پگ کے ساتھ جاتے ہیں، سائیں پگ نو ووٹے ہو. اور کم وقتوں تم نے آج پگڑی پہنی اور میری پوری زندگی پگڑی ہی پگڑی ہے، تو پھر حق میں رکھتا ہوں یا تم رکھتے ہو؟ پھر جاتے ہو جلسوں میں دامن بچھاتے ہو. دامن بچھا کے آیا ہوں، پنڑ آیا ہوں. تو میں جانتا ہوں تم تو گاؤں میں آ کر قمیص پہنتے ہو اور تمہارا دامن بن جاتا ہے، ورنہ تمہاری زندگی تو کوٹ پتلون میں گزرتی ہے. جس کا دامن ہوتا ہی نہیں ہے، اگر پوری زندگی صبح و شام کسی کا دامن ہے تو وہ تو جمعیت کے ان فقیروں کا ہے جو ہمیشہ قمیص سلوار میں رہتے ہیں. تو اگر دامن کا حق ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے تو پھر مولوی کا حق ہے، علماء کا حق بنتا ہے. اور میں علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک حکومتی نظام کی طرف جاتے ہیں. حکومتی نظام کی طرف جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک مادی. جب آپ میدان سیاست میں اتریں تو پھر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے. جب اندر سے یہ نیت ہو تو پھر اس کا مقصد یہ کہ آپ کی زندگی کا نصب العین اللہ کا دین ہوا، یہ روحانی مقصد.